أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. آئلی مسائل طلاق، عدت، رضاعت کا ایک تفصیلی بیان پیچھے گزرا اور اس ضمن میں نمازوں کی پابندی بالخصوص صلاۃ وسطی کی پابندی کا بھی ذکر آیا تھا. اصل غرض احکامات سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبات پیدا ہوں، چاہے وہ مسائل عبادات سے تعلق رکھیں یا معاملات سے، لیکن یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ بندوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے کے احکامات میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ اللہ کا حکم ہے، جس کا کچھ تذکرہ چند ایک رکوع پہلے ہو چکا ہے. اسی سلسلے میں اب یہ پھر دوبارہ موضوع میں اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے. اس رکوع کی ابتدائی میں جہاد کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں ان کا ازالہ کیا گیا تھا اور ایک قوم کا ذکر کیا گیا تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی لیکن وہ موت سے بچ نہ سکی. تو یہ خدشہ کہ جہاد میں جانے سے قبل از وقت موت آ جائے گی، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. موت اپنے وقت پہ آتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کا حکم قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لو، اور لڑنے کے لیے جس قدر چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو بھی اپناؤ. یہ مضمون پہلے بھی گزرا تھا کہ والا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی مناسب انتظام جہاد کا کر لو. بلا انتظام میدان میں کودنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے اس کے بعد کی آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کے عنوان سے تعبیر کیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جیسے قرض لازمی واجب الادا ہوتا ہے تو میرے نام پہ جو خرچ ہوگا وہ میں لازمی تمہیں دوں گا، اور اتنا ہی نہیں جتنا تم نے خرچ کیا ہے بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر تم کو دوں. تو جہاد اور جہاد کے سلسلے میں اخراجات کے عنوان سے دونوں آیتیں آئیں. اب یہاں پورے رکوع بلکہ رکوع سے بھی زیادہ حصے میں ایک اور واقعہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں جس سے جہاد فی سبیل اللہ کی تحریض یعنی جوش اور ولولہ پیدا. تو یہ واقعہ جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے. تو ترجمے سے پہلے میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کر دیتا چاہتا ہوں، اور تذکرے کا صحیح اور ٹھیک واقعہ تو اتنا ہی ہے جتنا کہ قرآن حکیم کے 1.5 رکوع میں آ چکا ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ بائبل سے حاصل ہوتی ہیں. بائبل جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 ناموں سے. ایک عہد عتیق کہلاتی ہے اور ایک عہد جدید کہلاتی ہے.
ویسے تو لوگ عام طور پہ ایک ہی بائبل کہتے ہیں، مگر اس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید۔ عہد عتیق یعنی پرانے دور کی، اور عہد جدید کا معنی نئے دور کی۔ تو تورات اور تورات سے لے کر انجیل کے نزول تک جتنی آسمانی کتابیں بڑی چھوٹی آئی ہیں ان سب کو عہد عتیق کہتے ہیں، یعنی وہ حصہ بائبل کا کہ جس میں تورات، زبور اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک انبیاء کرام کے صحیفے یا ان کے خطوط یا ان کی تاریخ جو ہے یہ حصہ ہے عہد عتیق۔ اور انجیل کی چاروں کتابیں اور ان کے بعد حواریین کے خطوط وغیرہ جو ہیں یہ عہد جدید کہلاتے ہیں۔ تو عہد عتیق کی بائبل میں ایک حصہ ہے کتاب شمویل، کیونکہ یہ رکوع اور اس میں جو واقعہ ہے یہ حضرت شمویل پیغمبر کا اور ان کے دور کا واقعہ ہے، اس لیے اس کی جس قدر بھی تفصیلات ہیں وہ کتاب شمویل سے ماخوذ ہے۔ اس کی مختصر سی تشریح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 1100 سال پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 372 سال بعد 372 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں خاصی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس وقت تک حالات بہت بہتر تھے اور اس کے بعد حالات بگڑنے شروع ہوئے اور بنی اسرائیل میں جذبہ اطاعت ٹھنڈا پڑ گیا، بجائے اس کے کہ وہ ایک موحد قوم ہوتے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، عقائد کے معاملے میں بت پرستی شروع کر دی، اور اعمال کے سلسلے میں بدترین عمل ان کا بدکاری تھا۔ تو بت پرستی اور بدکاری کا یہ قوم شکار ہونی شروع ہو گئی۔ کب؟ 372 سال بعد۔ جو ہی ان لوگوں نے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے غلط راہ پہ اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا، کیونکہ آخرت کی سزاؤں سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عنوان اور طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ سزائیں بھیجتے ہیں، معمولی نوعیت۔ تو بنی اسرائیل کا جو اقتدار تھا اور اس قوم کی جو برتری تھی اس کا زوال شروع ہو گیا، دشمنوں کے حملوں کا شکار ہونے لگ گئے اور ہر طرح سے بربادی ان کا استقبال کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 442 سال بعد، بیچ کے وقفے کو ہٹا دیں، 442 سال بعد جو قوم کے سردار اور حکمران تھے ان کے دور میں اور زیادہ خرابیاں عروج پہ پہنچ گئی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر سزاؤں کی طرح ایک سزا یہ بھی تھی کہ ان کی حکومت کا زوال ہو گیا، اور بجائے یہ نہیں کہ صرف حکومت کا زوال ہوا، یہ دوسرے دشمنوں کے غلام بنا دیے گئے اور ان کے ملکوں کو نہ صرف قبضہ کیا گیا بلکہ ان کو سرے سے اجاڑ ہی دیا گیا۔ اسی دور زوال میں جب انبیاء کرام نہ ہوتے تھے تو ان کا دینی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا ان کو اصطلاح میں کاہن کہتے تھے۔ کاہن ویسے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جھوٹی موٹی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن اس دور کے کاہن ایسے نہیں تھے، بلکہ یہ اصطلاحی نام ہی ہے صرف، یعنی وہ کاہن جو جھوٹی موٹی پیشن گوئیاں کرتے ہیں یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اس دور کے کاہن تورات کے باقاعدہ عالم ہوتے تو اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو ایک کاہن تھا، یعنی یہ بروایت کتاب شمویل کی آپ کو کہہ رہا ہوں جس کی تصدیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر دیا کرو، کوئی حرج نہیں، ایک بات۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔
یہ پہلے بات یاد رکھیے کہ اسرائیلیات جو ہیں ان کی ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب، اور چونکہ حضور نے فرمایا کہ بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے دروغ بر گردن راوی، اگر ان واقعات میں کوئی دروغ ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان واقعات کو معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے انہوں نے جو بیان کیے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک کاہن تھا، یوں کہیں کہ ایک امام تھا، یوں کہیں کہ ایک جج اور قاضی تھا جو بنی اسرائیل کے فیصلے چکایا کرتا تھا، ایلی اس کا نام تھا۔ اس کے دور میں ایک شخص تھا ایقانہ، وہ کوہستانی علاقے میں رہتا تھا، دیہاتی علاقے میں، اور عبادت کے لیے چونکہ بنی اسرائیل کی عبادت خانوں کے سوا نہیں ہوتی تھی، یہ خصوصیت اسلام اور مسلمان کے لیے ہے کہ جہاں جی چاہے عبادت کرے، ان کی عبادتیں عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، دور دراز سے لوگ سفر کر کے عبادت گاہ میں آتے تھے، تو وہ کوہستانی علاقے سے چل کے سیلا نامی ایک علاقہ تھا، شہر تھا، وہاں کی عبادت گاہ میں آ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کی 2 بیویاں تھیں، جس میں سے ایک لابلد تھی، ایک کی اولاد تھی، ایک کی اولاد نہ تھی۔ جس کی اولاد نہ تھی، ظاہر ہے اولاد کی طلب یہ ایک فطرتی جذبہ ہے، بڑی خواہش ہے، اور پھر یہ کہ دوسری کی اولاد اور ایک کی نہ ہو تو جذبہ اور بھی تیز ہوتا ہے۔ تو یہ اس عبادت خانے میں جب آئیں تو انہوں نے وہاں نظر مانی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے اولاد دی تو وہ اولاد میں آپ کے کام کے لیے وقف کر دوں، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کے بارے میں نظر مانی تھی نا، تو ایسے اس خاتون نے نظر مانی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، بیٹے کا نام اس نے رکھا سمویل یا شمویل۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی میں، ایل بنی اسرائیل، اسرا عبد، ایل اللہ، بنی اسرائیل یعنی عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ یا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام ہے، یعقوب ان کا ایک لقب ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی یسوع کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں تو پھر بھی کم از کم آگے پیچھے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے یسوع پہلے اور جناب یعقوب بعد میں تولد ہوئے ایک ہی پیٹ سے، تو یعقوب عقب سے، عقب کا بنا پیچھے، یعنی بڑے بھائی سے پیچھے آنے والا، تو یعقوب ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا اسرائیل ہے۔ تو شمویل بھی عبرانی کا لفظ ہے، یا سمویل یا شمویل، اس کا معنی ہے اللہ کا دیا ہوا، اللہ دیتا، یا کہیں عربی میں عطا اللہ، عطا اللہ، اللہ کی عطا، اللہ کا دیا ہوا۔ تو چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ دیا، تو انہوں نے نام بھی اللہ دیتا یا اللہ دیا یا عطا اللہ رکھ لیا، اور اب اللہ کی نظر مانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی اللہ والے کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ تو جو ہی بچے کا دودھ چھوٹا، دودھ کی مدت پوری ہوئی، تو اسی ایلی جو زمانے کا بڑا کاہن تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، جج بھی تھا بنی اسرائیل کا، اسی کی خانقاہ یا اسی کی عبادت گاہ میں لا کر بچے کو چھوڑ دیا، تربیت کی، کیونکہ اللہ کے لیے وقت ہے، کیونکہ آگے چل کے اس بچے کو نبی ہونا تھا، اس لیے جو نبی ہوتا ہے بچپن سے ہی نبوت کے آثار اس میں نمایاں ہوتے ہیں۔ خوب تربیت ہوئی اور اچھے طریقے سے وہ یعنی ایلی کے اپنے بیٹوں سے بھی اچھے نمبر لے گئے حضرت شمویل علیہ السلام، چنانچہ ان کا مرتبہ بہت بڑا اور ان کو نیک اور صحیح خوابیں آنے لگی، جیسے کہ انبیاء کرام کو نبوت ملنے سے پہلے آتی ہیں۔ تو ہوتے ہوتے بہرحال یہ بنی اسرائیل میں برگزیدہ مانے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، اور ایلی کے بعد پھر سارا کاروبار بنی اسرائیل کا انہی کے ہاتھ میں تھا، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کی بات دور بھی انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔
کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی جگہ دوسرا قائم مقام آ جاتا، اس کا نظام کو چلاتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، میرے بعد میرے مشن کو چلانے والے خلفاء ہوں گے، میرے بعد اس پروگرام کو چلانے والے خلفاء ہوں گے۔ اس لیے اس امت میں جو امت کے نظام کو، سیاسی نظام ہو یا دینی نظام ہو، اس کو چلانے والے نبی کے خلیفے ہیں۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام بہرحال پیغمبر ہو گئے۔ یہ وہی دور تھا کہ بنی اسرائیل زوال پذیر تھے، دشمنوں کے حملوں کا شکار تھے، اور اس دور میں فلسطین میں قوم عمالیق کی حکمرانی تھی۔ یہ سخت جابر اور شدید ترین بت پرست قوم تھی، عقیدے کے بھی سخت اور جسم و جان کے لحاظ سے بھی بڑے سخت۔ تو انہوں نے اس دور میں حملہ کر کے بنی اسرائیل کا بالکل صفایا ہی کر دیا تھا، ہزاروں گرفتار اور ان کے ہزاروں شہروں کو یعنی مفتو بنا دیا تھا۔ تو بڑے پریشان تھے بنی اسرائیل کے۔ اب اس جگہ پہ آتا ہوں، سرداروں نے ان سے زخم کھائے ہوئے تھے۔ ایک تابوت جس کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے، ایک صندوق جو بنی اسرائیل کے ہاں بڑا متبرک تھا، اور جنگ میں ہمیشہ سب سے آگے اس صندوق کو رکھتے تھے، اور پیچھے سے جب فوج حملہ کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ بات اس کی برکات سے فتح دیتے تھے۔ دشمن نے سمجھ لیا کہ ان کی فتوحات کی وجہ یہ صندوق ہے، تو انہوں نے حملہ کر کے وہ صندوق بھی چھین لیا۔ چلو نہ رہے گا بانس بچی کی بانس، تم ان کی وجہ سے اس کے زور پہ آتے ہو تو یہ ہم لے لیتے۔ وہ صندوق بھی اٹھا کر وہ لوگ لے گئے اپنے علاقے میں، اور 30,000 اسرائیلیوں کو انہوں نے میدان کے اندر کھید کر جب کاٹ ڈالا۔ 400 یا 4,000 ان کے جوانوں کو بھی وہ قید کر کے لے گئے۔ تو ایک وقت یعنی ایسا ہوا کہ ہزاروں مقتول ہوئے، سینکڑوں گرفتار ہوئے، اور بہت زیادہ علاقہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو شمعون علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے، ان سے عرض کی کہ حضرت آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کی قیادت میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، اب آپ زندگی کی آخری سرحد پہ ہیں، تو ایسا کیجئے کہ کوئی اپنی زندگی میں نمائندہ مقرر کر جائے ہمارا حکمران، اور ہماری قیادت کرنے والا کوئی قائد مقرر کر جائے تاکہ اس کی قیادت میں ہم دشمن سے لڑیں۔ دیکھیے ہمارا تو حال خراب کر دیا انہوں نے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے ان لوگوں کا اجلاس بلایا، تمام قوم کے جو 12 اسباط تھے، 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد اللہ کے حکم سے، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد پورا اندازی کی کہ لیڈر کون ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ تو قرا جناب طالوت جن کا اصل نام ساؤل ہے، ان کے نام لکھو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کے قبائل تو 12 تھے، لیکن ان کی سیاست کی بات دور یہودا قبیلے میں تھی۔ اب تو یہودی سبھی کو کہتے ہیں، لیکن یہودی بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے۔ تو یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں بنی اسرائیل کی سیاسی باغ دور رہا کرتی تھی۔ حکمران طبقہ سب انہی کی اولاد سے ہوتا تھا۔ جیسے کہ لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، مذہبی سیادت اور قیادت ان کی اولاد میں تھی۔ یہ قدرتی بات تھی کہ مذہبی لیڈرشپ لاوی کی اولاد میں تھی، اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ یہودا کی اولاد میں تھی۔ باقی قبائل بیچارے ایسے ہی تھے۔ لیکن اب جب سرداری کی بات آئی اور لیڈرشپ کی، تو قرا قبیلہ بنیامین میں نکلا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی پر، ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ جو ہے یہ بالکل پورے سب قبائل میں گیا گزرا تھا۔
بالکل گیا گزرا قبیلہ. سب کو حیرت ہوئی یہ کیا ہے, یہ نکمے لوگ ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ پورا ادھر چلا گیا. تو لہذا ان پہ اعتراض ہوا. انہوں نے کبھی اعتراض کی کیا بات؟ جب تم نے کہا ہے کہ میں تمہارا لیڈر چنوں تو میں لیڈر خود تو نہیں چنوں گا, اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے چنوں گا, یہ تو خدا کا حکم ہے. اس لیے اب تو تمہیں اس کو تسلیم کرنا ہی ہوگا. اور باقی رہی بات قوم کی, یہ قوم کی باتیں تمہاری ہیں. اللہ کے ہاں قوم وہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کردار کو دیکھتے ہیں اور کردار کے لحاظ سے یہ شخص موزوں تر ہے. اگر اس کا قبیلہ جیسا بھی ہے لیکن بذات خود یہ شخص جو ہے لیڈر ہونے کے لیے بالکل قابل ہے. اس لیے کہ قیادت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر پوری پائی جاتی ہے اور وہ کسی دوسرے قبیلے کی کسی دوسرے فرد میں پوری نہیں ہوتی. اچھا وہ بات وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت کے لحاظ سے اور جنگی فنون اور علوم کے لحاظ سے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا. یہ بڑا لمبا تڑنگا کریل جوان تھا اور جنگی مہارت اس کی خوب تھی. یعنی پورے بنی اسرائیل کے قبیلے میں اس وقت ذاتی وجاہت, خوبصورتی اور جسمانی صحت اور جنگی فنون کا جتنا یہ ماہر تھا اتنا کوئی شخص نہ تھا. اس کے اندر پائی جاتی ہے صلاحیت. انہوں نے کہا جی یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, باقی یہ تو ایسا ہے لیکن کوئی اور نشانی بھی بتائیے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بنی اسرائیل تو ایسا عجیب صحیح. انہوں نے کہا اچھا دوسری بات یہ کہ وہ تم سے چھینا ہوا صندوق از خود اس کے دروازے پہ آ جائے گی. اب تو مانو گے نہیں, یہ کرامت ہوگی, یہ معجزہ ہوگا کہ جو صندوق تم سے چھین کے دشمن لے گیا ہے اور اب طاقت کے بل بوتے پہ لانا ناممکن ہے, وہ خود اللہ کی قدرت سے صندوق اس کے دروازے پہ آ جائے گا. ایسا ہوا تو اب چاروں لاچار انہوں نے اس کی سیادت کو قبول کر لیا. پھر اس کی قیادت کے اندر باقاعدہ اس قوم عمالیق کے ساتھ جو اس وقت اس کا لیڈر جالوت تھا اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی اور جنگ میں فتح عظیم حاصل ہوئی. اور اصل فتح حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی جو اس وقت کم سن بچے تھے. پہلی وار میں انہوں نے جالوت کو گرا کر اس کا سر قلم کر دیا. لیڈر کا سر قلم ہوتے ہی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کو شکست فاش ہو. یہ ہے اس جگہ کا تفصیلی کچھ بیان. اس میں جو حصہ قرآن حکیم میں ہے وہ تو بالکل برحق ہے اور کچھ اونچ نیچ اور اس کو میں نے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ وہ باتیں ایسی فضول ہیں. اس لیے کہ کتاب سمویل یا تورات انجیل یا بائبل جتنی بھی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکے. یہ خود اہل کتاب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی پوزیشن کیا ہے. خود کتاب سمویل کے بارے میں یعنی عیسائی مورخین کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ حضرت سمویل نے خود لکھی ہے یا کسی دوسرے نے لکھی. خود اس کے قائل ہیں کہ اس کے واقع اور قصے کی ترتیب میں آگے پیچھے گڑبڑ ہے. جب ایسی نوعیت ہو تو اس سلسلے میں کہ وہی بات بالکل ٹھیک ہے جس حصے کو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھنے سے مراد ہے علمی دیکھنا, قلبی دیکھنا, آنکھوں کا دیکھنا نہیں کیونکہ تو حضور سے صدیوں پہلے گزرے ہیں. یعنی کیا آپ کے پاس اس کا علم نہیں آیا؟ یعنی آیا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ إِلَى الْمَلَإِ, ملا ان کا معنی ہوتا ہے, یہ ملا کی جمع ہے, اس کا معنی ہے سردار, قوم کے لیڈر. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, من بعد موسیٰ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 442 سال بعد کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ جماعت اور وفد کی شکل میں حضرت سمویل علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ,
جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کو ابعث لنا مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن بادشاہ. اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہی وزیر دفاع بلکہ وہی کمانڈر ان چیف بھی ہوتا تھا. اس لیے ملک کا معنی یہ نہیں کہ وہ تاج پہن کے تخت پہ بیٹھ جائے گا سج کے، بلکہ وہ باقاعدہ ہمارا کمانڈر ان چیف ہوگا، اس کی زیر کمان ہم لڑیں گے. یہ تو اب تقسیم ہو گئے نا عہدوں کی اور منصبوں کی، کہ صدر صاحب فلاں ہے اور وزیر اعظم کو فلاں ہے اور وزیر دفاع فلاں ہے اور کمانڈر ان چیف فلاں. اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا وہی سب کچھ ہوتا تھا، ساری وزارتیں سارے قلمدان اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور جنگ میں وہی کمانڈر ان چیف بھی ہوتا تھا. اور اصل بات بھی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور امت کے سپریم جج بھی ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیر و مرشد بھی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب سے بڑے پروفیسر بھی ہیں. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں دیکھیں تو آپ کمانڈر ان چیف بھی ہیں. جس جنگ میں حضور شریک ہوئے کوئی دوسرا آپ نے کمانڈر بنایا اسے؟ آپ تھے. ہاں جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے تو کسی دوسرے کی کمان میں آپ نے پہنچے. تو اصل بات بھی یہی ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہو اس کو اس کام کی قیادت بھی کرنی چاہیے. تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس کی زیر نگرانی اور اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. یہ کس نے درخواست کی؟ بنی اسرائیل کے لیڈروں نے. پیغمبر نے پہلے ان سے کہا قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی مجھے تو تم سے توقع نہیں لگتی، کیونکہ میرے ساتھ مل کے بھی تم لڑتے رہے ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں. اگر تم پہ لڑائی لازم کر دی گئی تو اللہ تو قاتل تم لڑو گے نہیں، اس لیے چھوڑو، اس پہ سے کرے نہ دو. لیکن اس وقت یہ جذبات میں تھے. قالوا کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور حضرت کیا ہوا ہمیں، اتنے گئے گزرے ہیں، کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے؟ اور لڑنے کے لیے تو قوی اسباب موجود ہیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور حال یہ ہے کہ ہم کو تو ہمارے ملک سے بھی نکال باہر کیا گیا ہے اور ہماری اولادیں بھی ہم سے چھین گئی ہیں اور اپنے قبضے میں لے گئے ہیں. تو کتنے گئے گزرے ہیں، ملک بھی گیا اولاد بھی گئی. اچھا بھائی تم تو بڑے تیز ہو تو چلو پھر صحیح. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب لڑنا ان پہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، تولوا پھر گئے، منہ موڑ لیا. الا قليلا منهم، مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے ڈٹے رہے، اپنے وعدے پہ پکے رہے. یہ کب ہوا؟ جب اس کی قیادت میں، طالوت کی قیادت میں جب فوج نکلی نا اور انہوں نے ایک نہر پہ ان کا امتحان لیا تو سب کھوٹے سکے نکلے. صرف 313 پاس ہوئے امتحان، نکلے تھے 80,000. جی اللہ کے پیغمبر نے یہ لیڈر چنا ہے تو ضرور ہم کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے. چھوٹے بڑے اور نوجوان اور بوڑھے سب کے سب جب کہا چلو جالوت سے لڑنے کے لیے تو 80,000 کا جمگھٹا نکل کھڑا ہوا. طالوت حیران ہو گیا، وہ تو مار تھا، وہ تو فوجی آدمی تھا. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں اور خراب کریں گے، یہ بھیڑ بھاڑ جو ہے یہ تو خراب کرے گی، ان کی چھانٹی کرنی چاہیے. تو چھانٹی کے لیے مناسب موقع اس نے یہی دیکھا کہ یہ گرمی کا موسم ہے، طویل سفر ہے، پیاسے ہوں گے تو پانی کے بارے میں ان سے امتحان لوں گا. جب نہر پہ امتحان لیا کہ جو نہیں پیے گا وہ میرا فوجی ہے، جو پیے گا واپس جائے، تو جناب کہتے ہیں کہ صرف 313 نے حکم برداری کی اور وہ جو 80,000 کا ریوڑ تھا سب کا سب واپس ہو گیا. تولو
پھر گئے, خوب پانی پیا اور واپس کر دیے گئے. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تو بے انصافوں کو جانتے ہی. وقال لهم نبیہم, اچھا انہوں نے کہا تھا نا بادشاہ لیڈر مقرر کیجیے, تو ان کے پیغمبر نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے, وہی قبیلہ بنی بنیامین کا آدمی. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ باقاعدہ اللہ کے پیغمبر نے ایک لکڑی سے ناپا سب لیڈروں کو. وہ لکڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹھکا ان کو دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ آپ ان کو ناپیں. تو اور بھی تو امیدوار تو ہوں گے ہر قبیلے کے, تو کوئی بھی پورا نہ آیا, یہی شخص فٹ ہوا. تو کہا یہی ہے. قالوا, کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, کیسے اس کی حکمرانی ہو سکتی ہے ہم پر, جدی پشتی لیڈرشپ تو ہمارے قبیلے میں ہے, ہم ہی بادشاہ ہوتے چلے آئے ہیں, یہ ایک نیا آدمی اس میدان میں کیا کرے گا, اس کو کس طرح حکمرانی, یہ کیسے ہمیں بچائے گا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ, ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں جی اس سے. کیوں تم کیسے حقدار ہو جی, سرمایہ جو ہمارے پاس ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اس کے پاس تو وسیع مال نہیں ہے, غریب ہے. تو دیکھیے بنی اسرائیل کی لیڈرشپ نے جناب طالوت کی حکمرانی کو مال اس لیے مسترد کر دیا کہ بیچارہ غریب ہے. تو غریب لیڈر نہیں بن سکتا. کہتے ہیں سیاست مالداروں کا کھیل ہے, یہ اس دور میں بھی تھا, آج بھی ہے کہ نہیں. آج بھی جس کے پاس سرمایہ نہیں وہ نام ہی نہیں لے سکتا, وہ تو نام ہی نہیں لے سکتا. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, یہ آج نئی بات نہیں ہے. دیکھیے اس دور میں بھی صرف مالدار طبقہ ہی سیاست کرتا تھا. انہوں نے صاف سمجھ لیا کہ لم یؤت سعۃ من المال, اس کے پاس تو مال کی وسعت ہی نہیں ہے, بیچارہ غریب ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا, بے شک مال اس کے پاس نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, میں نے اس کو نہیں چنا, اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر, اور تم کے تو مال نہیں ہے. مال کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن اس کو زیادہ کیا ہے فراخی میں, علم کی فراخی میں بھی اور جسم کی فراخی میں بھی. اور قیادت کے لیے یہ دو چیزیں ہیں. قیادت کے لیے ایک تو یہ کہ آدمی صحت مند ہو, تنو مند ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ متعلقہ کاموں کو جانتا ہو. تو یہ ہے. تو تم کہتے کہ مال, یعنی ایک صحت مند ہو, بیمار کیا قیادت کرے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ذمہ داری اس پہ ڈالی جاتی ہے اس ذمہ داری کا علم رکھتا ہو. قرآن حکیم نے قیادت کے لیے دو اصول دے دیے. اگر ان اصولوں پر آج بھی قیادت کسی کے حوالے کی جائے تو نظام سیاست ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ کس قبیلے کا ہے, یہ کس خاندان کا ہے, کس کا بیٹا ہے, کتنا مال ہے. یہ پیمانے جو آج ہم نے بنائے ہیں یہ ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ اس کا دل و دماغ کیسا ہے, جسم و جان کیسی ہے, اور یہ کہ یہ اس منصب کو چلانے کا علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اگر یہ ذمہ داری ان بنیادوں پہ آج بھی سونپی جائے تو نظام سیاست ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جب تک اس بنیاد پہ نہ سوچیں گے, نہیں حوالے کریں گے, تو کبھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکے گا کبھی. ایک دوسری بات بھی آپ کو ویسے چلتے چلتے بتاؤں. سورہ قصص میں 20ویں پارے میں ہے ایک مشہور واقعہ ہے, حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ. کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تو مدین کے کنویں پہ تھکے ماندے جا کر لیٹ گئے کہ اجنبی ہوں, منزل کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اے اللہ تو ہی میری مدد کر. اتنے میں
کنواں ایک ہی تھا پورے شہر کا جس پہ لوگوں نے آ کر اپنے جانوروں کو سیراب کیا. وہ دیکھتے رہے منظر. اور 2 لڑکیاں تھیں جن کی کافی ساری بکریاں تھیں, وہ بھی پانی پلانے کے لیے آئیں, لیکن وہ اپنی بکریوں کو کنویں سے پیچھے ہٹا رہی اور باقی دھڑا دھڑ لوگ آتے اور پلاتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے, یہ بے انصافی تو ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی, تو وہ ان لوگوں نے پانی پلایا, اجنبی تھے, اکیلے بھی تھے, پانی پلایا اور ان ظالموں نے پھر کنویں کا منہ بھی پتھر سے بند کر دیا. یعنی انصاف تو یہ تھا کہ وہ لڑکیاں ہیں, کمزور ہیں, ان کے جانوروں کو پہلے پلا کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں. لیکن پھر ستم بعد آئے ستم, ظلم پہ ظلم, یہ کہ نہ تو پانی پہلے پلایا اور نہ ہی بعد میں پانی کے لیے موقع چھوڑا, پتھر ڈر بہت وزنی رکھ کے چلے گئے. اب ان کی بکریاں آخر میں آئیں تو کیا, جو ادھر ادھر گرا پڑا پانی تھا اور جو کیچڑ ویچڑ تھا اس پہ منہ مار کے جانے لگی, تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے, نبی کی طاقت کا تو کوئی آپ نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر رکھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر اب جاؤ گے. وہ گئیں اور قصہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج تو جناب ایسا تھا. اللہ کے پیغمبر تو روشن ضمیر ہوتے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ اس نگری میں ایسا منصف جو ہے یہ کوئی مستقبل میں عظیم شخصیت ہونے والا ہے. جاؤ بیٹیوں اس کو بلا کر لاؤ. دونوں بیٹیوں کو بھیجا. قرآن مجید میں ہے جات احداہما تمشی علی استحیاء, ایک بیٹی ان کی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, لیکن تمشی علی استحیاء, شرم و حیا کا پتلا بن کے آئی, شرم و حیا کا پتلا بن کے, سر جھکا ہوا, سر ڈھکا ہوا, مکمل پردے میں, دور سے کھڑے ہو کر ان کا ان ابی یدعوکا, مسافر میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ جو تو نے ہماری یہ خدمت انجام دی, ہماری بکریوں کو پانی پلایا, اس کا بدلہ تجھے دیں. موسیٰ علیہ السلام اسی کی طرف میں تو دعا بھی کی تھی, تو آپ چلے. روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچی سے کہا کہ آپ آگے نہ چلیں, اگرچہ مجھے رستہ معلوم نہیں, لیکن آپ پیچھے ہوں, آپ بچی ہیں, میری نظر کوئی آپ کا کپڑا کھل جائے, سرک جائے تو آپ پہ نظر نہ پڑ جائے, آپ پیچھے آئیں. اور پیچھے سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں, اگر میں رستہ چلتے ہوئے گلی کوچوں میں بھٹک جاؤں تو آپ پتھر پھینک کے مجھے بتا دینا کہ ادھر جانا ہے, پتھر لے لے تھوڑا چکر. چنانچہ اس طرح گھر گئے, ملاقات ہوئی, تو بیٹی نے باپ کو مشورہ دیا کہ ابا جان آپ بوڑھے ہیں, بیٹا کوئی ہے نہیں, ہم بچیاں ہیں, اور گھر میں کوئی جیٹ والا نہیں, تو اگر آپ مزدور رکھیں تو اس سے اچھا مزدور کوئی نہیں, آپ ملازم رکھیں تو اس سے اچھا ان خیر من استاجرت القوی الامین. دیکھیے یہ 2 لفظ بیٹی کہتی ہے, اس یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی زبان سے اللہ تعالی نے 2 کلمے ایسے نکلوائے جو قیامت تک عہدے اور منصب اور ذمہ داری کے لیے اصول بن گئے. ان خیر من استاجرت, بہترین آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں, بہترین آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں, القوی الامین, وہ ہونا چاہیے جو کام کی طاقت بھی رکھتا ہو اور کام کے بارے میں امانت دار بھی ہو. یہ دونوں وصف اس نوجوان میں ہم نے پا لیے. طاقت کا مظاہرہ تو کنویں پہ پتھر اٹھانے سے کر لیا, اور امانت داری کا مظاہرہ رستے پہ چلنے سے کر دیا کہ کتنے امین ہیں. ان خیر من استاجرت. تو جب بھی کسی کو ملازم رکھو تو یہ 2 چیزیں دیکھو کہ یہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکے گا, طاقت ہے اس میں, اور یہ کہ یہ اس ذمہ داری کو امانت داری سے کرے گا, بےایمانی تو نہیں کرے گا, خیانت تو نہیں کرے گا. آج دوسروں کو ملازم رکھنے میں بھی یہ قاعدہ اور قانون ہمارے ہاں نہیں ہے. رشوت ہے, غلط سفارش ہے, دباؤ ہے, اور یہ اس کو رکھنا پڑے گا. جو اہل ہوتے ہیں بیچارے پھرتے رہتے ہیں, اور جو نااہل ہوتے ہیں وہ منصب پہ آتے ہیں, تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو ہر ذمہ دار کو ذمہ داری اس کی طاقت اور امانت داری کے پیش نظر
اور ہر لیڈر کو لیڈرشپ اس کی جسمانی قوت اور اس کو منصب کا علم ہونے کی بنیاد پہ دینی چاہیے. زاد و بسطۃ فی العلم، جس اللہ تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا لیکن اس کو بڑی فراخی دی اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ملک تو خدا کا ہے، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں، فضل والے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کوئی اور نشانی. وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ وہ صندوق تمہارے پاس خود آ جائے گا. ان یاتیکم التابوت، تابوت یہ توپ سے بنا، توپ اردو میں ہم اس کو صندوق کہتے ہیں اور عربی میں بھی صندوق کہتے ہیں، تابوت بھی کہتے ہیں. توپ سے ہے، توپ توبہ سے ہے. توبہ، توبہ کا کیا معنی ہے؟ لوٹنا، واپس ہونا، بار بار واپس ہونا. تو صندوق کو تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار چیزیں اس میں رکھتے اور نکالتے ہیں. یہ نکالی رکھی، پھر نکالی رکھی، پھر نکالی رکھی، اس لیے تابوت. یہ ایک شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جو 3 ہاتھ، یعنی یہ ہاتھ جو کونے سے لے کر یہاں تک 3 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا. اس میں کچھ تورات کی تختیاں تھیں، وہی جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کوئی دور پہ ملی تھی تو وہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی. اور کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کے کچھ کپڑے تھے، ان کا وہ عصا تھا، کچھ اور چیزیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں اس صندوق میں رکھی ہوئی تھیں اور بنی اسرائیل کے ہاں یہ بڑا متبرک صندوق سمجھا جاتا تھا. ہمیشہ جنگ میں جب جاتے تو اس کو ضرور ساتھ لے جاتے، آگے اس کو رکھ کے پھر جنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے تھے. تو فرمایا کہ وہ جو تم سے چھن گیا جس کے تم بڑے غمگین ہو وہ خود اس کے گھر میں آئے گا. چنانچہ ایسا ہوا کہ وہی تابوت جو وہ چھین کے لے گیا تھا کہ کیا اب تو یہ کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. اللہ کا فیصلہ ہوا تو وہ کامیابی کنجی ان کے لیے ناکامی کا باعث بن گئی. آپ جس شہر میں صندوق جاتے تو وہاں وبا پھوٹ جاتی. کئی شہر 4-5 بدلے انہوں نے، جہاں صندوق جاتے تو وبا ہو جاتی ہے. آخر طے ہوا کہ بھائی اس مصیبت کو نکالو گا اپنے ملک سے. یہ تو ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے. اب اس کو اٹھا کر ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور بیل گاڑی کو ہانک کر فلسطین سے قدس کی طرف جہاں انتہا علاقہ تھا بنی اسرائیل کا اس میں ہانک دیا. تو وہ بیل جب اس کی سڑک پار ہوئے تو فرشتوں نے ان کو ہانکتے 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 تابوت کے گھر پہ جا کے کھڑا کر صندوق پہنچایا. اس کو جو دیکھا ہاں جی بالکل جی اب بات ٹھیک ہے کہ یہ ویسے نہیں آ سکتا تھا، یہ جو ویسے آیا ہے تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا منتخب ہے. تو تابوت جس میں تسلی کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں. یہ آل کا لفظ تعظیم کے لیے ہے. یہاں آل کا معنی خاندان نہیں ہے بلکہ بسا اوقات آل کا لفظ جو ہے تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو چھوڑ گئے وہ چیزیں اس کے اندر ہیں. تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے. چنانچہ فرشتوں نے ہانک کے ان کے دروازے پر پہنچا دیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس صندوق کے آ جانے میں لآیۃ لکم تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو اب تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ طالوت تمہارا حکمران ہے. تو اب انہوں نے بہرحال مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ طالوت ہمارا حکمران ہے. اب طالوت کی مشن کیا تھا؟ جس پروگرام کے تحت ان کو اقتدار میں لایا گیا وہی تھا نا کہ جالوت سے لڑ کر اپنے لوگ اپنا علاقہ آزاد کرائے. تو لہذا پہلی فرصت میں اب طالوت نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی. حکم دے دیا کہ بھائی لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. روکات کے ہم قائل ہیں
کہ اچھے لوگوں سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، باعث برکت ہے، اگر اس میں غلو نہ ہو، حد اعتدال سے نہ گزرا جائے تو پھر تو وہ ان کی چیزیں باعث برکت ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جب اپنا سر منڈوایا تو وہ سارے بال آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیے کہ یہ لو اور لوگوں میں بانٹ دو۔ کیا مطلب ہے بانٹنے کا؟ یہ ہے کہ یہ میرے نشان ہے، تو لہذا انہوں نے لے کر سب تھوڑے تھوڑے بانٹ دیا۔ اس طرح اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں سے متعلق کوئی چیز ہے تو اس کو باعث برکت سمجھنا ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ اس میں غلو نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو۔ صرف ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا، لیکن وہ تھپڑ کیا تھا کہ اس کے لیے قضائی لڑائی تھا۔ اس کے بعد کہتے مسلمان شرک ہو کے چلے گئے تھے۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے دو رکعت، ثابت کا مطلب حدیث ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، یہ حدیث ہے۔ کہ مقصودی نماز تو وطروں کے بعد نہیں ہے، لیکن ہاں تو کیونکہ نفل غیر مقصودی ہوتے ہیں، وہ اسی نماز کی تکمیل کا یعنی اسی کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر نفل پائے جائیں گے تو وطر پھر بھی مقصودی نماز کے لحاظ سے آخری نماز ہوگی۔ یعنی حدیث میں یہ ہے نا کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، رات کی نمازوں میں وطر کو آخری نماز بناؤ، یہی دلیل ہے کہ اس کے بعد ان کو نماز نہ ہو۔ لیکن جو نفل ہیں کیونکہ یہ خود مستقل نہیں بلکہ یہ اپنے سے پہلی نماز کی تکمیل کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے بعد میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز وطر پھر بھی آخری نماز ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ اہمیت والی نہ، تو اہمیت والی نماز آخری میں ہو جائے گی۔ تو باہر یہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی تشریح و وتر کرتے ہیں، جی اس کو بھی تشریح و وتر کرتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں تہجد کی نماز کا افضل ترین وقت تو وہی ہے آخری تہائی رات، بہترین وقت وہی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے اور وتر اس کے آخر میں پڑھا جائے تاکہ وہ رات کی ساری نماز کے آخر میں ہو جائے۔ لیکن اس کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ صحابہ سے یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے ان کو تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر پہلے پڑھیں۔ بہت سے صحابہ کرام کو یعنی پہلے پڑھنے کے لیے آپ نے تعلیم دی، تو جو اٹھ سکتے ہیں وہ تو آخر میں پڑھیں، جو نہیں اٹھ سکتے وہ پہلے پڑھ لیں، ان کی نماز یہی آخر ہو جائے گی۔ مولانا آپ کے سچی روزہ نہیں رہتے اور کے زمانے میں کہاں تھا؟ ہاں نہیں تو وہی بتا رہا ہوں کہ وہ 2 دن کا جو نہیں، ان کا ایسا تھا کہ وہ 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن نہیں رکھتے تھے، یعنی روزانہ معمول ایسا تھا کہ 2 دن روزہ تیسرے دن افطار، 2 دن روزہ تیسرے دن افطار۔ داؤد علیہ السلام وہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار حضرت داؤد علیہ السلام کو، یعنی 6 مہینے روزہ 6 مہینے اس کو پڑھنا چاہیے، اچھا رہتا ہے۔ مکی حجازی صاحب کا پیش بنا تھا، انہوں نے بتا رہے تھے کہ ہر روز نور علیہ السلام ہر روز روزہ رہے۔ بارت دیکھا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ایک دن حج اور ایک دن عید الفطر میں وہی حج تو ہوگا، ہاں یہ کہ عید الفطر کی بات ہے تو عید الفطر ان کے زمانے میں کیوں وہ حج تو سارے انبیاء کرام کے زمانے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ اور جنگی فنون کے لحاظ سے، ماہرین کے لحاظ سے جالوت کہیں آگے تھا، خود بھی بڑا طاقتور اور فوج بھی بڑی طاقتور، تو 1 لاکھ فوج لے کر آیا تھا جالوت مقابلے میں، اس کے مقابلے میں تو 80,000 بھی کم تھے، لیکن طالوت نے کہا نہیں، بھیڑ نہیں لے جانی ہے، اس لیے فرمایا جب نکلا طالوت فوج لے کر تو آپ نے بحکم الہی فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہے
ممکن ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو وحی آئی ہو کہ بھائی ان کا امتحان لے، یا اپنے تجربے کے طور پہ اس نے کیا ہو. تو اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر پر. نہر سے مراد دریائے اردن ہے جس کا شورق نام ہے. تو یہ اردن کا واحد دریا ہے، اس سے پار جانا ہے. تو اب یہاں سے گزرتے یہیں پر امتحان ہوگا. امتحان کس بات میں ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرا فوجی نہیں، میری فوج کا آدمی نہیں ہوگا. اب یہ پیاسے تو کئی دن سے آئے تھے، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے جب پانی دیکھا تو یہ تو بس جھپٹ پڑے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس نہر کا پانی نہ چکھا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا آدمی اور میرا فوجی ہوگا. لیکن اس میں تھوڑی سی استثناء ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جس نے ہاتھ سے چلو بھر لیا تو ایک چلو پینے کی اجازت ہے. چلو سے زیادہ جس نے پانی پیا وہ میرا فوجی نہیں. اس حکم کے ہوتے ہوئے فشربوا منہ، فوجیوں نے جی بھر کے پانی پیا، خوب پیا انہوں نے پانی. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے نہیں پیا جن کی تعداد وہی 313 تھی. انہوں نے بس ایک چلو ہی بھر کے پیا. تو فوج میں اس چیز کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ یہ ثابت قدم رہ سکتا ہے، حوصلہ مند ہے، بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے کہ یہ دشمن کا مقابلہ کرے گا. کہ یہ بھوک پیاس ہی برداشت نہیں کر سکتا، یہ مقابلہ کیا کرے گا؟ جب سب نے پانی دیا تو تم سب واپس چلے گئے. اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا حکم کی تعمیل میں، ان کی پیاس اللہ نے بجھائی ڈالی. اور جنہوں نے جی بھر کے پیا تھا وہ جی بھر کے بھی پیاسے ہی رہے، ان کی پیاس ہی نہیں بجھی. تو قدرتی بات ہے، جس نے حکم کی تعمیل کی ایک چلو بھی کافی ہو گیا، اور جنہوں نے تعمیل نہیں کی پیٹ بھر کے بھی ناکافی رہا. اب وہ واپس ہو گئے تو تھوڑے سا فوج لے کر گیا. اسی موقع پہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فلاں شخص جو ہے اس کے بیٹوں کو بھی ساتھ بھرتی کرنا، بیٹوں کو، اور ایک خاص پیمانہ دیا کہ اس پیمانے پہ جو لڑکا فٹ آئے گا اصل کارنامہ اس کا ہوگا. یہ اس پیمانے سے اس کو معاف کی جائے. آپ وہاں تشریف لے گئے، اس کے گھر میں کہا بھائی تیرے بیٹے کتنے؟ تو 6 کڑیل جوان بیٹے تھے. کبھی فوج میں بھرتی کے لیے بالکل تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، بیٹے بھی تیار ہیں. لیکن ماں پر تو وہ نہیں تھا. اور بھی کوئی کہاں ہے؟ ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، بکریاں چرا رہا ہے. کہا میاں اس کو بھی تو لاؤ. کبھی وہ تو بچہ ہے اور بکریاں چرا رہا ہے، کبھی لاؤ تو صحیح. لائے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، چھوٹے بیٹے. جب اس کو محبت کری کہا یہی تو کام کا آدمی ہے. اس کے سر پہ تیل ملا اور ان کو بھی فوج میں رکھا. اب جب فوج چلی تو رستے میں 3 پتھر گول اٹھے، جو صرف داؤد علیہ السلام جو مستقبل میں نبی بھی ہونے والے ہیں انہوں نے سنا کہ میاں ہمیں اٹھا لے، کام آئیں گے. اور ان کو تو بکریاں چراتے ہی ساتھ لے گیا نا. اب نہیں گھر آ کر کوئی یونیفارم وغیرہ یا کوئی وہ چیزیں تو نہیں، وہیں سے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ تو پروگرام میں تھا ہی نہیں. کبھی ایک ہے مگر بکریاں چرا رہا ہے، کبھی اس کو لے جانے ساتھ. اب ان کے ہاتھ میں ایک تو لٹ ہے جو بکریوں کو ہانکنے کے لیے ہوتی ہے، ایک گوپن ہے جس میں پتھر ڈال کے اس کو گھما کر پھینکتے تو پتھر دور تک جاتا ہے. گوپن بکریوں کے لیے یہی سامان ہوتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں، اور 3 پتھر بول کے کہ ہمیں اٹھا لے کام آئیں گے، وہ بھی اٹھا کر رکھیے. یہی ٹوٹل اسلحہ. چل گئے. اور جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ان 313 میں بھی 2 طبقے تھے. فلما جاوزہ، جب پار ہوا دریا سے، ہوا طالوت لیڈر، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، جنہوں نے اس کی بات مانی تھی، وہ بھی. جہاں سے ایمان سے مراد یعنی اطاعت کی. پار جب گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا سمندر ہے، 1 لاکھ مسلح فوج ہے، بہترین ہتھیار ہیں اور بہترین ان کا زرے ہیں. تو دیکھ کر اب 2 طبقے ہو گئے، کچھ کچے تھے رنگوٹ اور کچھ بالکل پختہ تھے ایک دم.
جو رنگروٹ قسم کے تھے مطیع تھے، اطاعت کرنے والے تھے، لیکن اتنی بڑی فوج کو دیکھ کے ذرا تھوڑا سے گھبرا گئے. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہنے لگے آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کی. جی ایک تو ہم نہتے ہیں، ایک ہم اتنے تھوڑے ہیں، اور وہ دیکھو بڑا مشکل کام ہے. اب دوسرے پکے قسم کے قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، تو ان کے جواب میں ان لوگوں نے کہا جو خیال رکھتے تھے اس بات کا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی جنہیں شہادت کا شوق تھا کہ ہم تو اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ملنے کا ذریعہ ہے. تو جن کے دل میں ہر وقت یہ خیال بسا ہوا تھا کہ وہ تو اللہ سے ملنے والے ہیں، اور ظن بمعنی یقین بھی آتا ہے. آپ اگر اس کا معنی خیال کریں گے تو بھی ٹھیک ہے کہ ان کے دل میں ہر وقت یہی خیال تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، یا یوں کہیں کہ جن کو یقین تھا کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملنے والے ہیں. تو ان کا ڈرو نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایک کم سوال کے لیے بھی آتا ہے، کم کا معنی کتنے، اور ایک کم ہوتا ہے خبریہ، یہ خبریہ ہے، اس کا معنی بارہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ من فئۃ قلیلۃ چھوٹی سی جماعت غلبت غالب آئی ہے فئۃ کثیرۃ بڑی جماعت پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو ڈرو نہیں بھائی. ایسا بھی تو تاریخ میں ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے. اور واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے یعنی میدان میں جم جانے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں میدان کے اندر. اس تم ڈرو نہیں، میدان میں جمے رہو، تو گھبراؤ نہیں، کامیابی ہوگی. یہ انہوں نے جواب دے دیا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب میدان میں نکلے، بروز کہتے ہیں کھلی جگہ میں نکلتے یعنی اپنے مورچوں سے اپنی جگہوں سے، جب میدان میں نکلے جالوت اور اس کی فوج کے، قالوا، تو اب سب نے مل کے دعا کی، کیونکہ مسلمان کا سب سے بڑا اسلحہ اللہ سے دعا مانگنا ہے. باقی چیزیں ثانوی درجے کی ہیں، نہ تعداد ہے نہ اسلحہ ہے، اللہ کی مدد بھی سب کچھ کرتی ہے. پھر نے پہنچتے ہی سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار، ڈال دیجئے ہم پر صبر، حوصلہ، ہم دشمن کے مقابلے میں کہیں بے صبری نہ کر جائیں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر لیجئے، دشمن کے مقابلے پاؤں اکھڑ نہ جائیں، بے صبرے نہ ہو جائیں. اور پھر ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ہم میدان میں جمے رہیں، ڈٹے رہیں، باقی کامیابی دینی نہ دینی تو آپ کا کام ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بے صبرے نہ ہو جائیں، صبر کیجئے، پاؤں اکھڑ نہ جائیں، پاؤں کو جما دیجئے. یہ تو ہماری طرف سے استعداد ہے، کوشش ہے. اور وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ آپ ہماری مدد کیجیے. معلوم ہوا کہ دعا بھی وہی کارگر ہوتی ہے کہ اس دعا کے ساتھ مناسب تیاری بھی آدمی کرے. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر اور مٹھائی کھا کے وانصرنا علی القوم الکافرین کھانا کھا لیا اور جی بس دعا کرو جی کافروں پہ اللہ تعالیٰ میں فتح دے. تو یہ کیسے فتح دے؟ ابھی تو دسترخوان پہ فتح حاصل ہوئی ہے. تو اس لیے دشمن کے ساتھ مقابلے میں جتنی مناسب ہو سکتی ہے کوشش، ان کوششوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بے صبری کا شکار نہ ہو جائیں، پاؤں اکھڑ نہ جائیں. اس کے علاوہ جتنا آپ سے اسلحہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں. پھر کہ فنصرنا، کہ یہ ہم لے کر آئے ہیں، اس میں برکت ڈالنا آپ کا کام ہے، اس سے کام لینا آپ کا کام ہے. چنانچہ یہ کر کے میدان میں صفیں آمنے سامنے ہوئی. تو اس زمانے کا جدید اسلحہ، بندوقیں، توپیں وغیرہ نہیں تھیں، اور تلواروں سے اور تیروں سے جب یعنی جنگیں ہوتی تھیں تو طریقہ یہ تھا کہ میدان میں صفیں آمنے سامنے آتی تھیں، اور گھمسان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف کے بہادر لوگ میدان میں ایک ایک کر کے نکلتے تھے. پہلے وہ اپنے مقابلے کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر عام فوج لڑتی تھی.
اور اس میں بھی زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ جو یعنی کمانڈر ان چیف ہے وہی کبھی کبھی نکلتا تھا. اب یہاں بھی یہ ہوا کہ صفیں کھڑی ہیں، ادھر 313 ہیں، ادھر 1,00,000 یہ نہتے ہیں اور وہ زرا پوش اسلحہ. تو ان کا لیڈر جو تھا جالوت وہ خود ہی نکلا. اس کی آنکھوں میں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں، تو میں خود نکلتا ہوں. نکلا اور اس نے مبارزت طلب کی کہ حل میں مبارزت کوئی مقابلے میں ہے تو آئے. ادھر سے یہ طے ہو چکا تھا، پیغمبر وقت کو بتایا گیا تھا کہ داؤد ہی اس کو ختم کرے گا. تو آپ نے کہا بیٹا نکلو، داؤد علیہ السلام. اب جوان سب کھڑے ہیں طالوت سمیت، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ہلاتے ہوئے، کھوپن کو ہلاتے ہوئے. تو اس کو دیکھ کر جیسے کہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ میاں تمہاری فوج میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور تو لاٹھی لے کر آئے، کوئی تلوار بھی تیرے پاس نہیں، کیا میں کوئی کتا ہوں کہ لاٹھی سے مجھے مارے گا، پتھر سے مارے گا؟ اس نے کہا بھائی تو اپنی پوری تیاری کر کے آیا ہے اور میں تو رب الافواج کی طرف سے آیا ہوں. تو میرے اسلحے اور میرے جسم کو نہ دیکھ، مجھے بھیجنے والے کو دیکھ، میں رب الافواج کی طرف سے آیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا اور آپ نے پھرتی سے اپنے آپ کو بچا لیا. اللہ نے بچا لیا. اور آپ نے پھر سیدھی گوپن میں وہ ایک پتھر رکھا اور تو پورا جسم اس کا سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پیشانی کہتے خالی. آپ نے جو نشانہ باندھ کے اس کو پھینکا تو سیدھا پتھر ایک بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی پیشانی پہ لگ کے پار ہو گئے اور وہ ڈھیر ہو گئے. ڈھیر ہوا تو آپ آگے بڑھے اور اسی کی تلوار لے کر اس کا گلا کاٹا. جالوت کے مرنے سے فتح اور شکست کا فیصلہ اسی وقت ہوا. اب فوجیں خود ہی بھاگ گئی پیچھے، فوجیں خود ہی بھاگ گئی، لیڈر جو ختم ہو گیا تو لڑائی نہیں ہوئی، بس کامیابی ہوگی. تو آپ اس کو لے کر بیت المقدس میں تشریف لائے. حضرت داؤد علیہ السلام کی دھوم مچ گئی اور آپ سے طالوت نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کامیابی کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک تو بیٹی آپ کو دوں گا اور دوسرا میرے بعد آپ حکومت کے جانشین بھی ہوں. حسب وعدہ ان کی بیٹی تھی میکل، اس سے نکاح بھی ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد بنی اسرائیل کے حاکم بھی ہوئے اور اللہ کے پیغمبر بھی ہوئے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو دیا اور ایسی اعجازی شان اور ایسی بعض خصوصیات ان کو دیں جو کسی کو حاصل نہیں. مثلا لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہوتا تھا اور جس طرح ربر کی طرح کھینچتے تو لوہا کی تاریں بنتی جاتی تھی اور زرا اس بہترین طریقے سے بناتے تھے کہ آپ جیسی زرا آخر کے پیغمبر کی موجودانہ زرا کہیں بھی نہیں ملتی تھی. زرا یعنی وہ لوہے کا کرتا تاروں کا جو جنگ میں پہنتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساری کائنات تصویر پڑتی تھی، پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو آتی. تو بہت بڑی خصوصیات. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ان دشمنوں کو شکست دے دی انہوں نے اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی، والحکمت اور نبوت بھی دی. حکمت سے مراد یہاں پر نبوت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور بعض اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائیں جو اللہ نے چاہا، جس میں ایک زرہ سازی کی. یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ جہاد کی ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ لڑائی کا یہ سلسلہ کیوں قائم کیا اور کیوں اپنے پیغمبروں کو کہا کہ تم لڑو، جہاد کیوں فرض کیا ہے. اس کی ایک حکمت کہ دنیا میں رحمانی اور شیطانی قوتیں شروع سے چلی آئی. آدم اور شیطان کے درمیان آن بن شروع سے چلی ہے. اب دو قوتیں شروع سے ہے تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. شروع سے یہ نظام شیطانی اور رحمانی قوتوں کے ٹکراؤ کا رہا ہے. اگر جنگ اور جہاد فرض نہ کیا جاتا تو شیطانی قوتیں اتنا غلبہ حاصل کر لیتی کہ دنیا میں فساد پھیل جاتا. تو اس فساد کو توڑنے کے لیے آل حق پر جہاد فرض کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ تم تلوار لے کر بس چل پڑو اور ہر کسی کو مارتے رہو، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جہاد تو فساد کے رفع کے لیے ہے، نہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں.
لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے اس آیت میں بتا دیا کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو فساد ہوتا. جہاد فساد نہیں، جہاد فساد کو مٹانے والی چیز ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ہاتھوں سے دفع کرنا نہ ہوتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پیدا ہوتا، زمین میں فساد پیدا ہوتا. اسی لیے اسلامی جہاد اور کافروں کی جنگ میں بڑا نمایاں فرق ہے. اسلامی جہاد یہ کہ سب سے پہلے مد مقابل دشمن کو اپنے اخوت اور بھائی چارے کی دعوت دو کہ آؤ اس پروگرام اور مشن میں تم بھی شریک ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر دوسری بات ان کے سامنے یہ پیش کرو کہ اچھا یہ نہیں مانتے تو کم سے کم فتنہ اور فساد کو چھوڑ دو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہماری اطاعت قبول کر لو، تمہارا دین تمہارا مذہب محفوظ رہے گا، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہاری جان والی. یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تیسرے درجے میں ہے کہ اب ان فسادیوں کو ختم کرو. اس میں بھی کیسا اعتدال ہے، بوڑھوں کو کچھ نہ کہو، عورتوں کو کچھ نہ کہو، بچوں کو کچھ نہ کہو، کوئی ان کا عبادت کر رہا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کہو، بشرطے کہ وہ ان کو تھپکی نہ دیتے ہوں، ان کی مدد نہ کرتے ہوں. تو ان لوگوں کو جو شریک جنگ نہیں کچھ نہ کہو، ان کے کھیت نہ اجاڑو، ان کے مال نہ ضائع کرو، جو مقابلے پہ آتا ہے پھر اس سے مقابلہ کرو. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامی جہاد. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو سب جہاں والوں پر بڑے فضل والے ہیں. تو اس کے فضل میں سے ایک ہے کہ فساد کو توڑنے کے لیے اس نے جہاد کر دیا. یہ واقعہ پورا ہو گیا. آخری آیت جو دوسرے پارے کی ہے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کو حضور کی نبوت کے لیے بطور دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات جو ابھی تک پڑھی گئی. حضرت حزقیل پیغمبر کا واقعہ، حضرت شمویل علیہ السلام اور طالوت جالوت کا قصہ، آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم سچ سچ آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں، اس میں ایک ذرا بھی جو یہاں بیان ہوا بالکل 100% ٹھیک. اور چونکہ ہم نے آپ پر بیان کیا اور آپ نے اس کو لوگوں میں بیان کیا اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی کتاب کو بھی نہیں پڑھا، آپ تاریخی واقعات سے واقف نہیں ہیں، نہ آپ نے کوئی سفر کیا ہے، نہ آپ کے پاس باہر سے کوئی ایسے وقت آئے، نہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، اور پھر آپ نے ہماری بھیجی ہوئی آیتیں پڑھ کے سنائی ٹھیک ٹھیک قصہ، تو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ دلیل ہے کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اور یہ واقعہ آپ پر وہی ہوا ہے، تبھی تو آپ نے بیان کیا. تو ان قصوں کا بیان کرنا آپ کی نبوت کی تصدیق ہے. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. چلیں گے بس کر دیں. پورے بقرہ میں آیت ہدایہ کون سی آیت؟ وہ ابھی نہیں آئے گی، وہ آخر میں آئے گی، آخر میں آئے گی. جو